اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا جعفر العلوی کی طرف سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، اور 2026 کے حوالے سے جو پوری دنیا پہ ہونے والا ہے، خصوصاً پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مگر سب سے پہلے میں اپنی ناظرین کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں ہرگز یہ علم غیب نہیں ہے۔ علم غیب خدا کی ذات کو ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام والسلام ائمہ اطہار اور انبیاء علیہ السلام والسلام کا یہ علم ہے۔ اس علم سے حاصل کر کے علم العداد ہو یا علم الاحیاء ہو یا علم جفر ہو یا دیگر روحانیت کے جو علوم ہیں، ان سے جو کچھ حاصل کیا وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ 2026 یہ جو عدد ہے یہ 1 ہے، یہ عدد 1 ہے۔ مثلا 2026 کو ذرا غور سے دیکھیں اور اس کو جمع کریں۔ اس میں 2 مرتبہ 2 ہے، 1 مرتبہ 6 ہے، 2 6۔ اب 2 اور 2 کو جمع کیا تو یہ ہو گیا 4، 4 کو 6 میں 6 میں جمع کیا تو یہ ہو گیا 10 تو اب 0 کو مائنس کیا تو پیچھے بچ گیا ہمارے پاس 1۔ تو اب یہ جو 1 ہے یہ وحدانیت کا عدد ہے، الوہیت کا عدد ہے، توحید کا عدد ہے، رحمت کا عدد ہے، برکت کا عدد ہے۔ اور اس حوالے سے میں عرض کروں کہ 2026 کا سال پوری دنیا پہ ایک عجیب انقلاب برپا کرنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کے لیے راحت اور سکون کا باعث بھی بنے گی، اور اسی 2026 میں جو پوری دنیا پہ ہونا چاہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا کے خد و خال چینج ہو جائیں گے، دنیا کا نظام اور دستور بدل جائے گا، انقلابی کیفیت جنم لے گی۔ دہشت گردی سے اور دہشت گردوں سے انتہا کی نفرت پائی جائے گی، بلکہ ایسی تنظیمیں، ایسی تحریکیں، ایسا فاؤنڈیشن تیار ہوگا کہ جو دہشت گردی کی روک تھام کرے، اور دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جو تنظیمیں معرض وجود میں، جو تحریکیں معرض وجود میں آئیں گی، کئی ممالک ایسی تحریکوں کی معاونت کریں گے، مدد کریں گے۔ اور اس پوری دنیا میں میں پھر دیکھ رہا ہوں جو کہ 2025 میں نے عرض کیا تھا کہ پانی ہی پانی نظر آئے گا، ایسی جگہوں پہ، ایسے مقامات پہ سیلاب آئے گا جہاں تک سیلاب اس سے پہلے کبھی بھی نہیں آیا، اور بارش بہت زیادہ ہوگی، یہ میں نے عرض کیا تھا۔ آگ جنگلوں سے اٹھے گی، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ جنگلوں سے خود بخود آگ اٹھے گی، فیکٹریوں سے آگ اٹھے گی، مختلف کالونیوں سے، رہائشی آبادیوں سے آگ اٹھے گی، اور پتھروں کی بارش بھی ہوگی، سیلاب بھی آ رہے ہیں، اور طوفانی بارشیں بھی ہوں گی، کہیں کہیں زلزلہ کا بھی امکان ہے۔ حتیٰ کہ میں پتھر نما بارش بھی دیکھ رہا ہوں، سرخ رنگ کی بارش بھی ہوگی، ہوائی حادثات ہوں گے، خدا معاف کرے، اللہ رحم و کرم نازل فرمائے۔ بڑی اہم بات کرنے والا ہوں، ہمسایہ ملک اب پاکستان پر کبھی بھی حملہ کرنے کا ارادہ نہیں کرے گا، نہیں سوچے گا۔
हाँ, छोटी सी झड़पें, हरकत व सकनात होती रहेंगी। पाकिस्तान खुदा की हिफाजत में रहेगा, क्योंकि मैंने अर्ज़ किया ये वहदानियत का अदद है, अलूहियत का अदद है, अदद 1। और बड़ी अहम बात करने वाला हूँ, जो कि मैंने 2025 में भी की थी, कि फ़लस्तीन, गज़ा, इसराइल वगैरह, ईरान की जंग बंदी के असबाब पैदा होंगे। आखिरी सूरज ग्रहण पे मैंने अर्ज़ किया था, चांद ग्रहण पे अर्ज़ किया था, और वही हुआ कि जंग थम गई। अभी जो मैं कह रहा हूँ उसको गौर से समाअत फरमाइएगा, और आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह कि तबाहशुदा जो रियासतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी आबादकारी होगी, वो आबाद हो जाएंगी, वो खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करेंगे। लो करेंसी अप हो जाएगी और मईशत को अरूज मिलेगा। नए अंदाज के बिजनेस मुतारफ होंगे, बिजनेस को बहुत अरूज मिलेगा। दुनिया की सियासत और दुनिया का निज़ाम बदलेगा, नया सेटअप आएगा, पूरी दुनिया पे एक नया सिस्टम मुतारफ करवाया जाएगा, और कारोबारी जिंदगी को, बिजनेस को और दीगर मामलात को, जो कि इंसान के साथ मामलात रोज़मर्रा होते हैं, डिजिटल सिस्टम से मुतारफ करवाया जाएगा, और इसको फ़रोग़ मिलेगा, इसको अरूज मिलेगा। बैंककारी पर सख्त निगरानी होगी पूरी दुनिया पे, ख़ुसूसन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, इंडिया में बहुत ज़्यादा, और पूरी दुनिया पे बैंककारी के निज़ाम पर जितने भी बैंक हैं उन पर एक सख्त निगरानी जो है वो की जाएगी। चाइना के साथ और अरब ममालिक के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगे और पार्टनरशिप करेंगे। इससे पाकिस्तान की मईशत को फ़रोग़ मिलेगा, पाकिस्तान की बेरोज़गारी जो है वो भी ख़त्म होगी, महंगाई कम होने के भी कुछ न कुछ चांस नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क की हैसियत से पूरी दुनिया पे जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। ये मेरी बात नोट लिख लें, बार बार मेरे इस बयानिया को आप समाअत फरमाइएगा, जो मैं कह रहा हूँ ये होगा। और खुदारा लोगों की भलाई के लिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि लाइक करें, शेयर करें, मगर अपने अजीज़ व कारब, दोस्त, अहबाब तक इसको पहुँचाने की आप कोशिश कीजिएगा, ताकि जिनके हौसले पस्त हो चुके हैं उनके हौसले मजबूत हो जाएं, जो कुछ मैं बयान करने वाला हूँ। जो नाउमीद हो चुके हैं उनको एक उम्मीद की रोशन किरण नसीब हो जाए, इसलिए इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्त अहबाब तक पहुँचाइएगा। नेशनल सिक्योरिटी बेहतर होगी और सरहदी सूरत हाल भी बेहतर हो जाएगी। अमेरिका, मलेशिया, दुबई, इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, लंदन, गैर मुल्कियों की जो कसरत है, यानी इन ममालिक में जो दूसरे ममालिक के लोग जाकर जॉब करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनकी जो कसरत है उससे ये ममालिक परेशान हो जाएंगे और कोई पॉलिसी मुरतब करेंगे। मेडिकल को दुनिया भर में फ़रोग़ मिलेगा। इंसान के ऑपरेशन के हवाले से, ख़ुसूसन इंसान के ब्रेन के हवाले से जो ऑपरेशन हैं, और जिगर के, किडनी के जो ऑपरेशन हैं, हार्ट के जो ऑपरेशन हैं, इसके अलावा इंसान की आंतों के हवाले से जो ऑपरेशन हैं, और इंसान की आँखों के हवाले से, नाक के ऑपरेशन के हवाले से,
ایک جدت آئے گی اور اس کو بہت زیادہ فروغ ملے گا، اور دیگر حکومتیں ایسی میڈیکل کی، سائنس کی تعلیم پہ بہت کچھ خرچ بھی کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ الوہیت کا، ربوبیت کا، وحدانیت کا یہ سال ہے، اور پاکستان کے لیے بہت ہی اچھا، بہترین گولڈن سال ہے 2026۔ یکسوئی آئے گی، نئے دور، نئے نظام کا سال ہے، اور نیا زمانہ آپ محسوس کر، یکسوئی کا سال ہے، نئے دور کا سال ہے، نئے نظام کا سال ہے، حکومت کی بہترین اور اچھی اور مضبوط پالیسیوں کا سال ہے۔ پاکستان کو ایک نئی سمت، ایک نیا راستہ ملے گا، نیا فاؤنڈیشن تیار ہوگا، اور پاکستان کی عوام کو عدالتوں کے ذریعے سے اور اسمبلیوں کے ذریعے سے اچھے فیصلے سنائی دیں گے انشاءاللہ۔ نئی قیادت، نیا نظام پاکستان میں قدرتی اور سیاسی، سماجی، انقلابی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں 2026 میں۔ کہ 2026 کا انقلابی سال 10 سال تک اپنے اثرات رکھتا ہے، جو میں کہنے والا ہوں، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ 2025 میں جو ہو چکا وہ 2026 میں دہرایا نہیں جائے گا۔ 2026 اپنا نظام، سسٹم متعارف کروائے گا، 2026 اپنی پہچان بن جائے گا، اور بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ معدنیات، گولڈ، نیلم، پھکراچ اور زمرد برآمد ہوگا، اور اس سے پاکستان کو بے بہا فائدہ حاصل ہوگا۔ روپیہ کی قیمت جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی، روپیہ کی اہمیت اچھی سمجھی جائے گی، روپیہ خود منوائے گا کہ میں روپیہ ہوں، یہ پاکستان کی کرنسی اپ ہونے والی ہے، اور زراعت کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور زراعت کی وجہ سے پاکستان کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کے وقار کو بہت کچھ حاصل ہوگا، کیونکہ پاکستان اپنی زراعت جب دوسرے ممالک میں گندم، چاول، چینی، مکئی ریفر کرے گا، منتقل کرے گا، تو اس سے پاکستان کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ دوسرے ممالک کے سیر و سیاحت کرنے والے بڑے ذوق اور شوق سے زیادہ پاکستان میں آنے کی کوشش کریں گے۔ یہ کامیابیوں کا سال ہے، اور میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یاد رکھنا یہ احتساب کا بھی سال ہے۔ پاکستان کی سیاسی، ریاستی سوچ کے بدلنے کا سال ہے۔ سوشل انقلاب آئے گا، عوامی انقلاب برپا ہوگا، اور اس عوامی انقلاب میں پاور اور طاقت شو ہوگی۔ نئی سیاست، نئے لوگ، نئی سوچ، نئے چہرے سامنے آئیں گے، نئی امنگ، نئی طاقت کا توازن سیاستدانوں کے ذریعے عوام کے درمیان آئے گا۔ خفیہ چھپے ہوئے راز، حکومتی فیصلے، کرپشن 2026 میں عیاں ہو جائے گی۔
زہر ہو جائے گی، سیاسی انتشار اور سیاسی ہلچل پیدا ہوگی، کیونکہ وحدانیت کا سال ہے، ربوبیت کا سال ہے۔ یہ عدد 1 جو ہے یہ سچائی لائے گا، یہ صداقت لائے گا، یہ لوگوں کے دلوں میں ایک انقلاب پیدا کرے گا۔ ان لوگوں میں سیاستدان بھی ہیں، غیر سیاستدان بھی ہیں، مذہبی لوگ بھی ہیں، غیر مذہبی لوگ بھی ہیں، یعنی پاکستان میں جو بھی قیام پذیر ہے اس کی سوچ چینج ہوگی، اس کی پالیسیاں چینج کرنے کو دل کرے گا۔ یہ ایسا 2026 کا 1 عدد جو ہے وہ ان تمام تبدیلیوں کو قدرتی طور پر، الہی طور پر، الہی سسٹم میں لا کر کے اس کو چینج کرے گا۔ سیاست بے یقینی ہو جائے گی، دنیا نئے سیاسی ڈھانچے کی خواہش رکھے گی کہ کوئی نیا صاف شفاف غیر انتقامی سیاسی ڈھانچہ ہونا چاہیے۔ ظلم کا خاتمہ ہوگا اور خام خواہ کا ظلم و تشدد، بربریت بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی گواہوں کے جو کیا جا رہا ہوگا گزشتہ سالوں سے، وہ 2026 میں ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری ممالک کی اعلیٰ شخصیات پاکستان کی سیاست کو اور پاکستان کی انتقامی سیاست کو ختم کرنے میں ثالثی کا کردار ادا کریں گے۔ 2026 کرپٹ عناصر کی پکڑ کا سال ہے، بیدار ہو جائیے، اور نئی قانونی پالیسیاں سامنے آئیں گی اور پرانی پالیسیوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ وہ لپیٹ دی جائیں گی پرانی پالیسیاں، ان پر عمل نہیں ہوگا۔ عملی سیاست ہوگی، جھوٹی سیاست سے نفرت بھی ہوگی اور جھوٹی سیاست جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ صاف ستھری حکومت، صاف ستھری سیاست کو دنیا چاہے گی۔ نوجوانوں کی خصوصاً یہ آواز ہوگی کہ صاف ستھری اور اچھی سیاست سامنے آئے، اور نوجوان نسل کو اپنا بہتر اور اچھا مستقبل تلاش کرنے کی خواہش بڑھے گی اور اچھا مستقبل ان کو نصیب ہوگا۔ نوجوان جو اس وقت جاب لیس ہیں یا کسی بھی پرابلم میں ہیں کہ وہ اپنا مستقبل نہیں بنا پا رہے، تو ان کے لیے ایسے اسباب پیدا ہو جائیں گے کہ وہ اپنا ایک بہتر اور اچھا مستقبل جو ہے وہ بنا سکیں گے۔ نوجوانوں کی امیدیں جو ہیں، نوجوانوں کی امیدیں انشاءاللہ کامل ہو جائیں گی، اپنی تکمیل تک پہنچیں گی۔ ویلفیئر ادارے جو ہیں وہ عروج پکڑیں گے، ان کو عروج ملے گا۔ عوام اپنی مرضیوں کو، اپنی خواہشات کو حکومت کے قوانین میں ایڈ کروائیں گے، داخل کروائیں گے، چاہے وہ سینٹ کے ذریعے یا اسمبلیوں کے ذریعے۔ اور الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا، صحافی حضرات میں چینج آئے گا، اور ایک وہ خوف اور وہ ڈر وہ بھی ختم ہوگا۔ اور اگر کوئی پابندیاں صحافت پر ہیں تو وہ پابندیاں بھی ختم ہونے کے قریب ہو جائیں گی۔ کورونا جیسی بیماریاں تھوڑا سا کہیں کہیں چند دنوں کے لیے، اور ڈینگی کا مرض وہ بھی چند دنوں کے لیے کہیں کہیں پھیلے گا۔ ہاں، کینسر بہت زیادہ پھیل جائے گا، لہذا جو کھانے پینے کی خورد و نوش کی
ایسی اشیاء ہیں جو کینسر کو تیزی کے ساتھ پھیلاتی ہیں، ان سے پرہیز کیا جائے، ان سے اجتناب کیا جائے۔ یاد رہے کہ 2 ایسی بیماریاں بھی پوری دنیا پہ آئیں گی، زہر ہوں گی، 1 یا 2 بیماریاں جو اس سے پہلے نہیں ہیں، ان کا وجود ہی نہیں ہے، ان کا نام ہی نہیں ہے۔ وہ 1 یا 2 بیماریاں بھی ایسی آئیں گی، مگر ان کا علاج بھی دریافت کر لیا جائے گا۔ میری دعا ہے کہ خدا بند متعال انبیاء علیہ السلام کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں، شہیدان کربلا کے صدقے میں اللہ رب العزت پاکستان کی سلامتی فرمائے، پوری دنیا پہ عالم اسلام کی سلامتی فرمائے، اور پوری دنیا پہ عالم اسلام کو عرضی و سماوی بلاؤں سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ ملت اسلامیہ میں اتفاق و اتحاد عطا فرمائے، پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ خدا حافظ۔